بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. یعنی اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ. اس آیت میں سود کھانے سے منع کیا گیا اور اسے حرام قرار دیا گیا. زمانہ جاہلیت میں سود کی ایک صورت یہ بھی رائج تھی کہ جب سود کی ادائیگی کی مدت آتی، اگر اس وقت مقروض ادا نہ کر پاتا تو قرض خواہ سود کی مقدار میں اضافہ کر دیتا اور یہ عمل مسلسل کیا جاتا رہتا. اسے دگنا در دگنا کہا جا رہا ہے. ناظرین محترم، سود حرام قطعی ہے. اسے حلال جاننے والا کافر ہے. قرآن اور حدیث میں اس کے متعلق سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اینڈ 276 سے 278 میں بھی سود کی حرمت کا بیان موجود ہے اور حدیث میں بھی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا گناہ 73 درجہ ہے. ان میں سب سے چھوٹا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا ایک درہم جو آدمی کو ملتا ہے اس کے 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کے مانند بڑے تھے اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا. انہوں نے عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کر لینے سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں سود کی حرمت بیان کرتے ہوئے لوگوں سے اے ایمان والوں کہہ کر خطاب کیا گیا. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَاتَّقُوا النَّارَ، اور اس آگ سے بچو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس آیت میں ایمانداروں کی تحدید، ایمانداروں کو تحدید یعنی دھمکی ہے کہ سود وغیرہ جو چیزیں اللہ کریم نے حرام فرمائی ہیں ان کو حلال نہ جانیں، کیونکہ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی فرمان برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کی فرمان برداری کرتے رہو. فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان بردار نہیں ہو سکتا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے.
وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو۔ فرمایا گیا کہ گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر، اور تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ پھر جنت کی وسعت اس طرح بیان فرمائی کہ لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ لوگ جو سب سے وسیع چیز دیکھتے ہیں وہ آسمان اور زمین ہی ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر تمام آسمانوں اور زمینوں کو ترتیب سے ایک لائن میں رکھ کر جو جوڑ دیا جائے تو جو وسعت بنے گی، اس سے جنت کی چوڑائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ فرمایا کون سی زمین میں اور کون سا آسمان ایسا ہے جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا پھر کہاں ہے؟ تو فرمایا آسمانوں کے اوپر، عرش کے نیچے۔ جنت نہایت عظیم الشان جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے دیدار کا مقام ہے۔ قرآن پاک میں جنت کی عظمت کو بکثرت بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ یہ بات بھی سامنے رکھیں کہ اس آیت اور اس سے اوپر کی آیت وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سے ثابت ہوا کہ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہیں اور دونوں موجود ہیں، کیونکہ دونوں آیتوں میں ماضی کے زمانے میں جنت دوزخ کے تیار ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں متقین کے چار اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ایک، خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ نمبر دو، غصہ پی جانا۔ نمبر تین، لوگوں کو معاف کر دینا۔ نمبر چار، احسان کرنا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یعنی اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، اور سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور، یعنی بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور وہ اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، بے شک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی تم خود اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہیں اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ احادیث میں غصے پر قابو پانے کی کثیر فضائل مذکور ہیں، ان میں سے چار فضائل ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں۔ نمبر ایک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسروں کو بچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب اس سے روک دے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالی سے عذر کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں ہے۔ احادیث میں عفو اور درگزر کی بھی کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے دو فضائل ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناطہ جوڑے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی یہ اعلان کرے گا، جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری بار اعلان کرے گا، جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا وہ کون کون ہیں جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے؟ منادی کہے گا کہ ان کا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بار منادی اعلان کرے گا، جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ اچانک ایک دیہاتی نے آپ کریم صلی اللہ آپ کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنی زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ آپ کی مبارک گردن پر خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم فرمائیے کہ اس میں سے کچھ مجھے مل جائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دیا۔ امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی لونڈی وضو کرواتے ہوئے ان پر پانی ڈال رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے برتن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر گر گیا، جس سے چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والقاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے پھر عرض کی والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی تجھے معاف کرے۔ پھر عرض گزار ہوئی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا جا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یعنی اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنے جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ
ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ پرہیزگاروں کے اوصاف کا بیان جاری ہے، اور بیان ان کا مزید ایک وصف، اور یہاں ان کا ایک مزید وصف بیان فرمایا، وہ یہ کہ اگر ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کریم کو یاد کر کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اسے باز رہنے کا پختہ عزم کر لیتے ہیں، اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، اور یہی مقبول توبہ کی شرائط ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہاں تیہان نامی ایک کھجور فروش کے پاس ایک حسین عورت کھجوریں خریدنے آئی۔ دکاندار نے کہا کہ یہ کھجوریں اچھی نہیں ہیں، بہترین کھجوریں گھر میں ہیں، یہ کہہ کر اس عورت کو گھر لے گیا، اور وہاں جا کر اس کا بوسہ لے لیا اور اسے اپنے ساتھ چمچا لیا۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کریم سے ڈر۔ یہ سنتے ہی تیہان نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور شرمندہ ہو کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سارا ماجرا عرض کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ دو شخصوں میں بڑا پیار تھا، ان میں سے ایک جہاد کے لیے گیا اور اپنا گھر بار دوسرے کے سپرد کر گیا۔ ایک روز اس مجاہد کی بیوی نے اس انصاری سے گوشت منگایا، وہ آدمی گوشت لے آیا۔ جب اس مجاہد کی بیوی نے گوشت لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے ہاتھ چوم لیا، لیکن چومتے ہی اسے سخت شرمندگی ہوئی اور وہ جنگل میں نکل گیا اور منہ پر تماچے مارنا اور سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی۔ جب وہ مجاہد اپنے گھر واپس آیا تو اپنی بیوی سے اپنے اس دوست کا حال پوچھا۔ عورت بولی کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے دوست سے بچائے۔ وہ مجاہد اس کو تلاش کر کے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ اس کے حق میں یہ آیات اتری ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں واقعہ اس آیت کا شان نزول ہوئے۔ قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہے۔ قد خلت من قبلكم سنن، تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے لوگوں، کافروں کو شروع میں مہلت دینے اور پھر ان کی گرفت کرنے کے حوالے سے تم سے پہلے بھی کئی طریقے گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی حرص اور اس کی لذات کی طلب میں انبیاء مرسلین علیہ السلام کی مخالفت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پھر بھی مہلتیں عطا فرمائیں، اس کے باوجود وہ راہ راست پر نہ آئے تو انہیں ان کے اعمال کے سبب مختلف عذابوں کے ذریعے ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو اے لوگوں، ان زمینوں کی طرف سفر کرو جہاں پہلے کفار آباد تھے، جنہوں نے اپنے رسولوں کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی آیا اور وہ تباہ کر دیے گئے۔ ان کی اجڑی بستیاں دیکھ کر عبرت پکڑو اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یاد رہے کہ عبرت اور نصیحت اور صحیح مقصد کے لیے سیر اور سیاحت کرنے میں بھی بہت فوائد ہیں۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے عذاب کی جگہ جا کر عبرت حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی رحمت کی جگہ جا کر برکت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کسی ولی کے مزار پر جائیں تو جا کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کی دنیا میں کیسی عزت افزائی فرماتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی کیسی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ایسی رحمت والی جگہوں پر بھی برکت اور نصیحت کے لیے جانا چاہیے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت اور نصیحت کے لیے نازل فرمایا، لہذا قرآن کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت اس پہلو کو بھی سامنے رکھا جائے اور اس میں مذکور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والی قوموں کا انجام، قیامت کی سختیاں،
जहन्नम के दर्दनाक अज़ाबात वगैरह के बारे में पढ़कर इबरत और नसीहत हासिल करने की कोशिश की जाए। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम हिम्मत न हारो और गम न खाओ, अगर तुम ईमान वाले हो तुम ही गालिब आओगे। वला तहिनु, और सुस्ती न करो। ग़ज़वा उहद में नुकसान उठाने के बाद मुसलमान बहुत गमज़दा थे और उसकी वजह से बाज़ के दिल सुस्ती की तरफ मायल थे। उनकी इस्लाह के लिए फरमाया कि जंग उहद में जो तुम्हारे साथ पेश आया है उसकी वजह से गम ना करो और सुस्ती का मुजाहरा ना करो। जंग बदर में शिकस्त के बावजूद उन काफरों ने हिम्मत न हारी और तुमसे मुकाबला करने में सुस्ती से काम न लिया, तो तुम्हें भी सुस्ती और कम हिम्मती नहीं करनी चाहिए। लिहाजा तुम हिम्मत जुआ रखो। अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो और अल्लाह तबारक व ताला पर कामिल भरोसा रखने वाले हो तो बिलाखिर तुम ही कामयाब होगे। चुनांचे मुसलमानों ने इस हुक्म पर अमल करके दिखाया और खुलफा राशिदीन के ज़माने मुबारका में मुसलमानों को हर तरफ फतह और नुसरत हासिल हुई। इन यमसस्कुम करहुन फक़द मस्सल कौम करहुन मिस्लुहु व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नासी वलियअलम अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदाअ वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन। अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है तो वो लोग भी वैसे ही तकलीफ पा चुके हैं, और ये दिन हैं जो हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं, और ये इसलिए होता है कि अल्लाह ईमान वालों की पहचान करा दे और तुम में से कुछ लोगों को शहादत का मर्तबा अता फरमा दे, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। इन यमसस्कुम करह, अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है, इस आयत का खुलासा कुछ यूं है कि ऐ मुसलमानों, याद रखो कि अगर उस वक्त मैदान उहद में तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो वो लोग भी वैसे ही तकलीफ इससे पहले मैदान बदर में पा चुके हैं, और ये दिन है जो हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। कभी एक की फतह होती है तो कभी दूसरे की। नीज ये भी याद रखो कि कभी कभार जो काफरों को गलबा हासिल हो जाता है वो इसलिए होता है कि अल्लाह तबारक व ताला ईमान वालों की पहचान करवाना चाहता है कि उनमें कौन हर हाल में सब्र और इस्तकामत का पेकर रहता है और कौन बुज़दिल बनता है। नीज काफरों की फतह के जरिए अल्लाह तबारक व ताला तुम में से कुछ लोगों को शहादत का मर्तबा अता फरमाना चाहता है, तो काफरों के गलबे में भी बहुत सी हिकमतें होती हैं। लिहाजा हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा पर राज़ी रहो। यहाँ आयत मुबारका में मुसलमानों को बार बार बुलंद हिम्मत, बाहौसला, चुस्त और होशियार होने का फरमाया है और कम हिम्मती, सुस्ती और काहली से मना फरमाया है। वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन, और इसलिए कि अल्लाह मुसलमानों को निखार दे और काफरों को मिटा दे। वलियुमहिसल्लाहु, और इसलिए कि अल्लाह निखार दे। काफरों से जिहाद की एक और हिकमत बयान की जा रही है कि काफरों से जो मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचती हैं वो मुसलमानों के लिए शहादत और पाकीज़गी का ज़रिया बनती हैं, जबकि मुसलमान जिन कुफ़ार को कत्ल करते हैं तो ये कुफ़ार की बर्बादी का ज़रिया बनता है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन, क्या तुम इस गुमान में हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने तुम्हारे मुजाहिदों का इम्तिहान नहीं लिया और न ही सब्र वालों की आजमाइश की। अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम इस गुमान में हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। यहाँ मुसलमान पर आने वाली आजमाइशों की हिकमत का बयान है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अगर तुम्हें आजमाइशें आती हैं तो उस पर बेकरार और हैरत ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुसलमान हैं, कि हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह तबारक व तआला क्यों तकलीफ़ों में मुब्तला फरमा रहा है। याद रखो कि तुम्हारा इम्तिहान किया जाएगा, तुम्हें ईमान की कसवटी पर परखा जाएगा। अल्लाह के रज़ा के लिए कैसे ज़ख्म खाते और तकलीफ़ उठाते हो और कितना साबित कदम रहते हो। थोड़ी सी तकलीफ़ पर चिल्ला उठना और दहाई देना शुरू कर देना ईमान वालों का शेवा नहीं है।
جنت میں داخلہ مطلوب ہے تو ان آزمائشوں پر پورا اترنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربانی دینا پڑے گی اور ہر حال میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اس میں ان لوگوں کا سرنش تنبیہ ہے جو احد کے دن کفار کے مقابلے سے بھاگے تھے۔ نیز اس آیت کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے اعمال اور اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم راہ خدا میں اپنا مال یا وقت ہمیں راہ خدا میں اپنا مال یا وقت دینا پڑے تو ہم اس میں کتنا پورا اترتے ہیں۔ افسوس کہ ہماری حالت کچھ اچھی نہیں۔ فضولیات میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ بھی ہے اور وقت بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت نہ پیسہ باقی رہتا ہے اور نہ وقت۔ آیت میں علم کا لفظ ہے، یہاں اس سے مراد آزمائش کرنا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ وَلَقَدْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ جب بدر کے شہداء کے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور احسان بیان فرمائے گئے تو جو مسلمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے انہیں حسرت ہوئی اور انہوں نے آرزو کی کہ کاش کسی جہاد میں انہیں حاضری میسر آئے اور شہادت کے درجات ملیں۔ اور انہی لوگوں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے احد پر جانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلے تو شہادت کی موت کی تمنا کرتے تھے، مگر جب میدان جنگ میں پہنچے تو بھاگنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گویا ان کی تفہیم ہے، یعنی انہیں سمجھایا گیا ہے۔